حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور بلند و بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، اور صلاۃ و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسل پر جنہیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتابیں، اپنی شریعتیں نازل فرمائیں۔ بالخصوص صلاۃ و سلام نازل ہو اس سلسلے کی آخری کڑی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے اور آخری نبی اور رسول ہیں، رحمت للعالمین، سید المرسلین ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، موت و حیات کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد کار فرما ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عمل کرے اور اچھا عمل کرے۔ جو عبادت ہے، جو عمل ہے، جو بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اس کو ٹھیک ٹھاک سے کرے، اچھے طریقے سے کرے، مکمل انداز میں کرے۔ وہ کوشش کرے کہ اس کا کام، اس کا عمل، اس کی عبادت بالکل پرفیکٹ ہو، اس میں کہیں کوئی خامی نہ رہ جائے، کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی خلل، کوئی بگاڑ نہ ہو جائے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے کام کو، اپنے عمل کو، اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے انجام دے، درستگی کا خیال رکھے، عمدگی کا خیال رکھے، اور بہترین انداز میں پورے طریقے سے اپنے کام کو انجام دے، تاکہ موت کے بعد اس کا اچھا بدلہ پائے، آخرت میں اس کا اچھا انعام پائے۔ یہ مقصد ہے زندگی کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا میں موت و حیات کا، یہ اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے، تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، بہترین ہے، تم میں سے کون اپنے عمل کو اچھے انداز میں کرتا ہے، مکمل طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم عمل کو انجام دے دیں، ڈیوٹی ادا ہو جائے، رسم نبھ جائے، ایسا نہیں، بلکہ عمل کو اتقان کے ساتھ کریں، مضبوطی کے ساتھ کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اچھا سے اچھا ہمارا عمل ہونا چاہیے۔
بالکل پرفیکٹ مکمل طریقہ ہونا چاہیے کام کرنے کا۔ فضیل بن عیاض جو مشہور تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ عمل اچھا ہونا چاہیے، یعنی خالص ہونا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو عمل کے اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص ہو اور درست ہو۔ ان سے پوچھا گیا کہ خالص اور درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ خالص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشی کی خاطر بندہ کوئی عمل نہ کرے، بلکہ اللہ کی خوشی کی خاطر عمل کرے۔ بندہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کرے تو اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے وہ عمل کرے، وہ اللہ کی محبت میں عمل کرے، کسی اور کے ڈر سے، کسی اور کی محبت میں وہ عمل نہ کرے، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا، یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ تو یہ ہے خالص ہونے کا مطلب۔ اور درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت اللہ کی طرف سے پیش کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے عمل کرنے کا، عبادت کرنے کا، جو آپ نے بتایا ہے، سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے، اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، اسی کے برابر ہونی چاہیے، تبھی جا کر عمل درست ہوگا۔ تو عمل کے اچھے ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل اللہ کے لیے خالص ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو ایسا عمل اچھا نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا۔ یا اسی طرح سے کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہو مگر اللہ کے لیے خالص نہ ہو تو یہ عمل بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ عمل کے اچھا ہونے کے لیے دونوں شرط ضروری ہے، اس میں اللہ کے لیے اخلاص ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو، تبھی وہ عمل، وہ عبادت اللہ کے نزدیک صحیح اور قابل قبول ہوگی، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو یہ چاہتا ہے، جو یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن رب سے ملاقات ہو، رب کا دیدار نصیب ہو، جو یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عملاً صالحاً، درست عمل کرے، نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں بھی دو شرطوں کا بیان ہے۔ اگر آخرت میں کسی بھی عمل اور عبادت کا اچھا بدلہ چاہیے، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تو جو یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کرے، عبادت کرے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ شرک سے، ریاکاری سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ عمل، وہ عبادت درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے چھوڑ کر کسی اور کے طریقے پر کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو وہ درست نہیں، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ یہ آزادی اللہ نے نہیں دی ہے کہ ہم جیسے چاہیں عمل کریں، عبادت کریں، اپنے من کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، یا کسی نے کوئی طریقہ ایجاد کر دیا ہے، بنا دیا ہے تو اس کے مطابق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو سنت چھوڑ کر گئے ہیں، اسی کے مطابق عمل اور عبادت ہونی چاہیے، تبھی وہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔
حدیث میں بھی آتا ہے، گرچہ اس حدیث میں محدثین کا کلام ہے لیکن اس حدیث کا معنی صحیح ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اسے اچھے انداز میں کرے، بالکل پرفیکٹ طریقے پر، ٹھیک ٹھاک، خوبصورت اور مکمل طریقے سے اس کام کو کرے۔ کوئی بھی عمل ہو ہمارا، چاہے دینی عمل ہو یا دنیاوی عمل ہو، امانت کا تقاضا ہے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے، جان بوجھ کر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ برتی جائے، اور طریقہ معلوم نہیں ہے تو اس طریقے کو سیکھا جائے، اس کا علم حاصل کیا جائے تاکہ اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو عمل بھی اسے سونپا گیا ہے، جس عمل کا بھی اسے حکم دیا گیا ہے، جس عمل پر بھی وہ بدلہ چاہتا ہے، اچھا پھل چاہتا ہے، اچھا انعام چاہتا ہے، تو اپنے اس عمل کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے کرے۔ محترم حضرات، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، جس عبادت کا بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں جس کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ضروری ہے کہ ہم ان دو شرطوں کے ساتھ کریں، جس میں سے دوسری شرط کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انہی اعمال اور عبادات میں سے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم انہیں اچھے طریقے سے کریں، مکمل انداز میں کریں۔ ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے طہارت حاصل کرنا، اور طہارت میں وضو بہت ہی اہم ہے، وضو کرنا۔ وضو بھی ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ تو جب ہم وضو کریں، اور جب بھی وضو کریں، تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہمارا وضو ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضو کیا اور وضو کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا، اس کی تعلیم دی۔ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ وضو کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر وضو کیا وہ موجود ہے۔ صحیح حدیثوں کی روشنی میں جو طریقہ نکل کے آتا ہے وضو کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی طریقے پر ہمارا وضو ہونا چاہیے۔ ہمارا وضو بالکل مکمل ہو، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اور ہمارا وضو اچھے طریقے پر ہو اور اچھے انداز میں ہو، تبھی ہمیں وضو کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور تبھی ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ اگر ہم وضو میں اس بات کی پابندی نہیں کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اسی کو ہم اپنائیں، ہم اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے، اس کا خیال نہیں کریں گے، اپنی طرف سے وضو کے اندر کچھ بڑھا دیں گے، کچھ گھٹا دیں گے، لاپرواہی کے ساتھ، بے پرواہی کے ساتھ وضو کریں گے، اور اس کی وجہ سے اگر وضو میں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی زیادتی ہو گئی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ ہمارا وضو ہی نہ ہو، ہمارے وضو میں خلل اور بگاڑ پیدا ہو جائے، اور جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، نماز بھی متاثر ہوگی، نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، نماز بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمارا وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اس کے مطابق ہو۔ آپ غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں وضو کی فضیلت میں، وضو کے اجر و ثواب میں، تو ان تمام حدیثوں میں یا کم سے کم اکثر و بیشتر حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے، یہ قید لگائی ہے کہ وہ وضو انسان کا اچھے طریقے پر ہو، اچھے انداز میں ہو، مکمل طریقے سے ہو، اس طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس سے ہٹ کر ہم وضو کریں گے تو وضو کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا، وضو کی فضیلت ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔
وضو کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ اس سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یہ ساری فضیلت اور اجر و ثواب ہمیں کب ملے گا؟ جب ہمارا وضو عین سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا۔ ورنہ ہم محنت کریں، پانی خرچ کریں، وضو کریں، لیکن اس بات کا ہم لحاظ نہ کریں تو ہو سکتا ہے ہمارا وضو نہ ہو۔ جب ہمارا وضو نہ ہوگا، صحیح نہیں ہوگا ہمارا وضو، تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے ہیں ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا ایمان ہے۔ طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور طہارت میں وضو بھی داخل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے، ایمان مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری طہارت صحیح ہو، ہمارا وضو صحیح ہو۔ ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، تو ہمارا ایمان بھی ناقص ہی رہے گا۔ تو اس سے طہارت کی اور وضو کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ ہماری طہارت کا طریقہ، ہمارے وضو کا طریقہ بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں ہے، اور یہ زیادہ تر جو روایتیں پیش کی جا رہی ہیں صحیح مسلم کی ہے، ایک آدھ بخاری کی بھی ہے، اور سنن کی بھی روایتیں ہیں، اور ساری روایتیں تقریباً صحیح ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن، وضو کی پابندی وہی کرے گا، وضو پر ہمیشگی وہی برتے گا جو ایمان والا ہوگا۔ یعنی وضو جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، اور وضو کی حفاظت وہی کرے گا جو ایمان والا ہے۔ اس میں دونوں چیز داخل ہے۔ ہمیشہ انسان کو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور وضو محفوظ رہنا چاہیے، ہمارا غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے ہمارا وضو۔ وضو کرنے میں کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، وضو سنت کے مطابق ہمارا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیز داخل ہے، ہمیشہ باوضو رہیں، اور جب وضو کریں تو غلطیوں سے پاک ہمارا وضو ہو، یہ ایمان کی علامت میں سے ہے۔ تیسری حدیث ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مثل وضوئی ھذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے وضو کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ ھکذا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے اس طرح سے وضو کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس طرح سے وضو کیا، یعنی جیسے میں نے وضو کیا اس طرح سے وضو کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو وضو تو کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو نہ کرے تو وہ اس اجر اور ثواب سے محروم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی ہے اس طرح سے جس نے وضو کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ من توضأ نحو وضوء ھذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا، کیسے؟ میرے اس وضو کی طرح سے جس نے وضو کیا، جس نے میرے طریقے کے مطابق وضو کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر اس نے کھڑا ہوا اور 2 رکعت نماز اس نے ادا کی، اور نماز کے اندر اس نے خشوع اور خضوع کا پورا خیال رکھا، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات اپنے دل میں وہ نہیں لایا، بالکل دل کی یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو پانے کے لیے شرط لگائی ہے کہ میرے وضو کے طریقے پر جس نے وضو کیا تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جو طریقے نبی سے ہٹ کر وضو کرے گا تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ
اس کے ناخنوں کے نیچے کے جو گناہ ہوتے ہیں اندر کے وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ مٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، آنکھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کرنے سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ وضو اچھے طریقے پر کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو کریں گے لیکن اس میں ہم نے اچھائی کا، عمدگی کا، خوبصورتی کا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کا خیال نہیں کیا، ہمارا وضو اگر پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، تو پھر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فیصلی رکعتین مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، کہ جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پورے دل دماغ کے ساتھ، جس طرح سے جسم حاضر ہے دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، غور کیجیے، اس میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، لیکن شرط رکھی گئی ہے کہ وضو اچھا ہونا چاہیے، وضو اچھا ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے قبول نہیں کی جاتی۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کی درستگی کے لیے وضو کی درستگی ضروری ہے، وضو درست نہیں تو نماز بھی درست نہیں، وضو اچھا نہیں تو نماز بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضأ، کہ اگر کوئی بے وضو ہو جائے تو جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بھی وضو کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ وضو اچھا ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور درجات بلند کر دیے جاتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل طریقے سے کرنا۔ پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، اس کے باوجود اچھے طریقے سے وضو کرنا، مکمل طریقے سے وضو کرنا، یہ ان 3 اعمال میں سے ایک ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، کہ جو بھی وضو کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جب یہ کہتا ہے ذکر اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو اچھے طریقے سے اور مکمل طریقے سے کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ہر عمل، ہر عبادت، یہاں تک کہ طہارت، وضو، نماز جو بھی ہے، سب اچھا ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، مکمل انداز میں ہونا چاہیے۔ طریقہ معلوم نہیں ہے تو سیکھ لینا چاہیے، غلطیوں سے ہمیں پاک اور محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر انجانے میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ یہ دین کی بنیادی تعلیمات ہے جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اور یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے اور نماز کے لیے طہارت اور وضو ضروری ہے۔ جب تک اس کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہماری عبادت صحیح نہیں ہو سکتی۔ معلوم بات ہے اور بالکل دیکھنے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو عبادات تو انجام دیتے ہیں لیکن اس میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ وضو اور طہارت کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کریں اور ہم اپنے ان کی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں سلسلے وار طریقے سے ان غلطیوں کو بیان کیا جائے گا جو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر لوگوں سے طہارت میں، وضو میں اور دیگر چیزوں میں ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ہر عمل، ہر عبادت
مکمل اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، جو انعام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔